الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گر ہمی خواہی مسلمان زیستن، جز بقرآن زیستن، و معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار و رسوا ہو کر، تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، بعضی طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی
سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ عزیز طلباء و محترم سامعین حضرات، جب سے ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق ختم کر کے اہل باطل اغیار کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی فکر میں مگن ہوئے اور اللہ کے اس قرآن مقدس کی تعلیم اور اس کے حصول کو چھوڑ کر ہم عصری علوم کی طرف، لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کی طرف ہم جب دیوانے ہوئے تو اہل باطل نے اہل ایمان کی غیرت اور اہل ایمان کو جانچنے جھنجھوڑنے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی خباثت اور ضلالت کا ثبوت دیتے ہوئے شعار اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کریم کی توہین اور خاتم النبیین امام الانبیاء سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کر کے اہل ایمان کو، کلمہ گو مسلمانوں کی غیرت کو للکارتا آ رہا ہے۔ اب جب اس کو یقین ہو گیا ہے یہ اللہ کے اس مقدس کلام کو چھوڑ کر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس قرآن کی سے منہ موڑ کر عصری علوم کے حصول کے لیے، اپنی نولاد کے عصری علوم کے حصول کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اسے حاصل کرنے کے لیے شب و روز اس فکر میں لگ چکا ہے تو وہ دلیر ہو گیا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خباثت، کبھی قرآن کریم کی توہین، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ، اور کبھی شعار اللہ کا مذاق، ان کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ یہ مقصد یہ ہے ان کا کہ ہم انہیں دیکھیں کہ ان کے اندر ایمانی غیرت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ ہماری ایمانی غیرت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آئے روز ہمیں جھنجھوڑتا ہے، آئے روز۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس دنیا میں معرض وجود میں آیا ہے، یہود و نصارہ اہل کفر اپنی خباثتوں میں، اپنی ضلالتوں میں بہت آگے بڑھ کر آئے روز اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالنا، اللہ کی مقدس کتاب کلام اللہ پر کیچڑ اچھالنا اور نظر آتش کرنا ان کا یہ ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ اور یہ
سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ نے بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایک غیر مسلم ملک ہے سویڈن، اس میں اسلام دشمن، دین دشمن، مکروہ و ملعون و مرتد عناصر نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن حکیم فرقان مجید کو جلا کر بدترین سے بدترین حیوانیت اور جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جلایا، اور قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے وہ مناظر میڈیا پر لائے۔ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جگر کو پاش پاش کیا۔ ہر مسلمان رنجیدہ بھی ہوا وقتی طور پر، اور ہر دل، ہر اہل ایمان مسلمان کا دل تکلیف اور غم و غصہ سے دوچار بھی ہوا، لیکن چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے۔ اہل کفر کی اس حرکت کو دیکھ کر، اس خبیثانہ ملعونہ جسارت کو دیکھ کر کچھ دنوں کے لیے اس کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، لیکن چند دنوں کے بعد ہمارا اہل ایمان مسلمان جو ہے، وہ اہل باطل کفار و مشرکین کے اس اقدامات کو بھول کر انہی کی رنگ رنگلیوں میں کھو جائے گا، پھر انہی کی رنگ رنگلیوں میں۔ گزشتہ دنوں ڈنمارک کی انتہا پسند تحریک ہارڈ کورس کے نام سے جو ہے، کہ ایک بہت بڑے ملعون نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم فرقان مجید کو نظر آتش کر کے بدترین دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کریم کی توہین کرنے پر عالم اسلام کا کوئی فرد بھی خاموش نہیں رہ سکا، عالم اسلام کا کوئی بھی فرد مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ قرآن کی ناموس اور قرآن کریم کا تحفظ ہر مسلمان اہل ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس گھنونے کردار اور اس گھنونے عمل سے اسلامی دنیا میں شدید ترین رد عمل کا آنا بھی ایک فطری عمل تھا، اور شدید ترین رد عمل بھی آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوقیانہ عمل سے پوری دنیا میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں بالخصوص اور دیگر غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان بستے ہیں بالعموم، وہاں پہ بھی جو ایمان کی چنگاری باقی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر، وہ تھوڑی سی جاگی،
افسوسناک اور جہالت آمیز واقعہ کا جو مرکزی کردار ہے، اس افسوسناک اور جہالت کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک سویڈن کا انتہا پسند سیاستدان ہے۔ اور یہ ملعون اس سے پہلے بھی متعدد بار تقریبات میں قرآن کریم کی توہین کا مرتکب ہو چکا ہے۔ کئی بار اس نے قرآن کریم کی توہین کی، جس کے نتیجہ میں ڈنمارک اور سویڈن میں بڑے پیمانے پر اور عالم اسلام پر پورے مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا۔ اور قرآن کریم مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن کریم، اس کی جو توہین ہے وہ انتہائی ناقابل قبول عمل ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو تھوڑی بہت ایمان کی چنگاری موجود ہے، وہ چنگاری تھوڑی سی بھڑکی اور مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ اس بدترین واقعہ پر رد عمل دیتے ہوئے سویڈن کے وزیر اعظم ملعون نے یہ کہا کہ اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے دوغلے پن اور منافقت کی انتہا دیکھیے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے، لیکن جو قانون ہے ضروری نہیں کہ وہ مناسب بھی ہو۔ یعنی کہ آزادی اظہار رائے پر مغرب کا کفار و مشرکین کا دوہرا معیار کی جو یہ پالیسی ہے، گویا آزادی صرف اپنے شہروں کے لیے ہے۔ ان کی یہ پالیسی جو ہے منافقانہ صرف اور صرف اپنے ہی شہروں کے لیے ہے۔ مغربی دنیا نے مقدسات کی توہین کر کے دوہرے معیار کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، دوہرے معیار کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ شعر اللہ کا مذاق اڑانا ہو، قرآن کریم کی توہین کرنی ہو، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی شخصیت پر حملہ آور ہونا ہو، تو یہاں پر ان کو آزادی اظہار رائے کا جمہوریت کا حصہ قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر رد عمل کے طور پر کوئی مسلمان آواز اٹھائے تو پھر وہ دہشت گرد ہے۔ کوئی اہل ایمان اگر اس ذاتی ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائے تو جناب ان کے نزدیک یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، مسلمان بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اس دوہرے معیار کی جو مغرب نے پالیسی اپنائی ہوئی ہولوکاسٹ کے گرد، جو تنقید کو روکتا ہے، ان کی اقدامات پر تنقید کرتا ہے،
کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے دہشت گرد. لیکن اسلام کی توہین، شعائر اللہ کی توہین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ان کا یہ دوہرا معیار جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہاں پر آزادی اظہار رائے ہوتی ہے، اور آزادی اظہار رائے پر مغرب کے اس دوہرے معیار کی تاریخ بہت پرانی ہے. کفار و مشرکین کی جو پالیسی ہے اس سلسلے میں وہ بہت پرانی پالیسی ہے. اگر ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مغرب میں آزادی اظہار رائے کو صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. بس وہ خود جو کچھ کرتے رہے وہ اظہار رائے ہے، آزادی ہے. اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ دہشت گرد ہے. تو میرے دوست بزرگوں، مغربی دنیا اپنے دعووں کے مطابق اگر دنیا میں امن چاہتی ہے، اگر یہ چاہتی ہے اپنے دعووں کے مطابق اس پوری دنیا میں امن و سکون ہو، تو پھر انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کی رعایت رکھنا ہوگی. اہل ایمان مسلمانوں کی کہ جذبات اور ان کے احساسات کی رعایت رکھنا ہوگی، اور مقدسات کی توہین کہ اس طوفان بدتمیزی کو روکنا ہوگا. آزادی اظہار کے نام پر اشتعال انگیزی کو تحفظ دینے کا مطلب پوری دنیا میں آگ سے کھیلنے اور پوری دنیا کو جنگ کی دعوت دینا ہے. یہ جو منافقانہ اور ان کی دوہرے معیار کی پالیسی ہے، جو ان کی مرضی آئے جو چاہے وہ کرتے رہے، وہ آزادی اظہار رائے ہے. اور اس ظلم و بربریت پر اگر مسلمان اہل ایمان کلمہ گو مسلمان تھوڑی سی احتجاج کی تحریک چلائیں تو پھر یہ بہت بڑے دشمن اور بہت بڑے دہشت گرد ہیں. جناب کہ دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے، جناب کہ دنیا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جبکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کا بنیادی کردار ہی اہل کفر ہے. اس کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ پوری دنیا بالخصوص مسلمان ممالک میں دہشت گردی پھیلا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، یا پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومتیں کی جائے. یہ پوری دنیا میں خود آگ سے کھیلنے کے لیے اور پوری دنیا کا امن و سکون برباد کرنے کے لیے دن رات اس بات پر کوشاں ہے، دن رات لگے ہوئے اسی بات پر. اور پھر یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹنے والا یہ مغرب، اہل کفر، یہ اہل باطل، پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا جو ڈھنڈورا پیٹنے والا ہے، یہ منافقت اور دوغلے پن کا شکار ہے. دوغلا پن اور منافقت، ملعونیت، ان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے.
کہ کوئی بھی لمحہ اور کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ مسلمان کو، اہل ایمان کو کس انداز سے تکلیف پہنچائی جائے، اور پھر پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا ڈنڈورا بھی پیٹتا ہے۔ اسلام دشمنی پر پے در پے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس بات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مغرب میں آزادی اظہار رائے کا مطلب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اجتماعی طور پر اللہ کے دین، اسلام اور مقدسات پر اے روز کوئی نہ کوئی خباثت والا عمل جاری رکھا جائے، اے روز۔ اور جب سے الیکٹرانک اور یہ پرنٹ میڈیا یا اپنا سوشل میڈیا آیا ہے تو ان کی خباثتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کو یہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے پریشان رکھنے کی، ان کو ہر اعتبار سے پریشان رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقدس شخصیات کی توہین ہو، ان کے نزدیک اظہار آزادی رائے ہے۔ اسلامی شعار اللہ کی تحقیر ہو، اسلامی تعلیمات کا تمسخر ہو، مذاق اڑانا ہو، مسلمانوں کی تذلیل کرنی ہو، ان کے نزدیک یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ کتنی بڑی منافقت کے شکار ہے یہ، کتنی بڑے دوغلے پن کا اور دوہرے معیار کا یہ مالک ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب بھی وقت ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ شعار اللہ کی حفاظت کے لیے، مقدسات کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، اور اہل باطل کفریہ طاقتوں کے خلاف متحد و منظم ہو جانا ہوگا ہمیں، ورنہ پوری دنیا کا کفر اس وقت متحد ہو کر اسلام، اللہ کے اس دین، اللہ کی یہ کتاب لا شک و لا ریب قرآن حکیم اور امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آئے روز حملہ آور ہو کر ہماری دینی اسلامی، ہمارے جو دینی اسلام کے حوالے سے جذبات ہیں، ان کو چیلنج بھی کرتا رہے گا، اور ہمارے ایمان کو جانچتا بھی رہے گا کہ کتنی ایک حد تک انہوں نے ہماری ثقافت اپنانے کے بعد، ہماری تہذیب و تمدن کو گلے لگانے کے بعد اس کے اندر ایمان کی کتنی ایک طاقت موجود باقی ہے۔ دن رات اسی بات پر کوشاں ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن اس طرف ہم مسلمان ہیں کہ وقتی طور پہ ہمیں غصے کا احتجاج کر کے ریکارڈ کرا کر، یعنی سڑکوں پہ آ کر احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں چلا کر ہم سمجھتے کہ ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کا حق ادا کر دیا، شعار اللہ اور مقدس مقامات، مقدسات کی
حفاظت کا ہم نے حق ادا کر دیا، اب اس سے جو ہے اہل کفر جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اہل کفر اس کی اس بات کی سرشت میں شامل ہے کہ اللہ کے دین کو کس انداز سے مٹانا ہے، اور ہر حربہ وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا متحد ہو جائیے، خدا را اپنے آپ کو منظم کر لیجئے، اور عالم کفر کو اس بات کا سبق سکھایا جائے کہ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ تم سمجھتے ہو کہ ان میں قوت گویائی نہیں؟ ہمیں تو اللہ کے قرآن حکیم نے یہ سبق دیا ہے، وہ جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی۔ اور جب سے ہم نے مسلمانوں نے عملی طور پر جہاد سے منہ موڑا ہے، کفار ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، ہمیں اس پر پورا کے پورا عمل کرنا ہوگا۔ اور آج کے اس اجتماع جمعہ کے مبارک کے اجتماع میں میں اہل باطل دنیا کے کفر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، تم باز آ جاؤ اپنی ان خباستوں سے، ان ذلالتوں سے باز آ جاؤ۔ جب بھی مسلمان نے اگڑائی لی تو دنیا میں تمہارا نام و نشان ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ جمعہ مبارک میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن، اللہ کا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان کیا اس قرآن کی حفاظت کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ قرآن کریم کے اللہ نے قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، کسی